آج کی تراویح 8ویں پارے کے نصف سے 9ویں پارے کے ثلث تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ سورہ اعراف کے مجموعہ اجزاء پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر مضامین اس سورہ میں معاد یعنی آخرت و نبوت کے متعلق ہیں، جیسا کہ ارشاد باری ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے کے پیچھے نہ لگو، قرآن ہی کی پیروی کرو۔ اسی طرح فَلَا نَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَا نَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ میں معاد یعنی آخرت کی تحقیق ہے کہ قیامت میں ان لوگوں سے باز پرس ضرور ہوگی جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے فرض کہاں تک انجام دیا اور لوگوں کی طرف سے انہیں کیا جواب ملا۔ بلا شبہ لوگوں کو روز قیامت میزان کے مرحلے سے ضرور گزرنا ہوگا۔ اس سورہ شریف کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں بتلایا کہ امور حقہ مثلاً رسالت و معاد کی تکذیب و انکار سرکشی ہے، اور سرکشی شیطان کا کام ہے، چنانچہ اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے قصہ شیطان کی عداوت کا بیان فرما کر اس سے احتیاط کی تاکید فرمائی گئی۔ ارشاد باری ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اے لوگو تمہیں زمین میں اختیار دے کر بسایا، تمہاری پیدائش کے بعد تمہارے آگے فرشتوں سے سجدہ کرا کر تم کو عزت بخشی اور تم کو نعمتوں سے مالا مال کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ آگے فرمایا اے اولاد آدم، اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ارشاد باری ہے انہ لا یحب المسرفین، ارشاد باری اللہ نے حرام کر دیے ہیں بے شرمی کے کام، خواہ وہ کھلے طور پر ہوں یا پوشیدہ طور پر ہوں، اور حرام ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور حرام ہے اللہ کا نام لے کر یا اللہ کی جانب منسوب کر کے کوئی ایسی بات کہنا جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، آگے نافرمانوں کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد ہے کہ اللہ سے سرکشی کرنے والوں کا جنت میں داخلہ ایسا ہی ناممکن ہے جیسا اونٹ کا سوئی کے ناکے میں گزر جانا، لیکن نیک لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اے لوگو تم اللہ کو پکارو خوف و امید کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متعدد پیغمبروں اور ان کی امتوں کے حالات و واقعات کا ذکر فرمایا، اور لوگوں کی سرکشی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر اللہ کی طرف سے مختلف عذاب نازل ہوئے، ان کا بھی ذکر فرمایا تاکہ لوگ نصیحت و عبرت حاصل کریں اور دعوت رسالت کو قبول کر کے ہدایت پائیں۔ متعدد عبرت آموز واقعات سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے نبی، لوگوں کو یاد دلا دو کہ ہم نے روز الست تمام انسانی روحوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک ہی جواب دیا تھا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا لوگ اب اس معاہدہ کو بھول گئے جو شرک میں مبتلا ہو گئے؟ آگے ارشاد ہے کہ نفس پرستی کی وجہ سے لوگوں کی حالت اس کتے جیسی ہو جاتی ہے جس کی زبان لالچ کی وجہ سے باہر کو لٹکتی رہتی ہے۔ ارشاد باری ہے کَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ایسے لوگوں کو اللہ نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے کیونکہ ان کے پاس ایسے دل ہیں جن سے سمجھتے نہیں، اور آنکھیں ہیں مگر وہ حق راہ دیکھتے نہیں، اور ان کے پاس کان ہیں جن سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے کہ اگر منکرین آپ کو جادوگر اور مجنون کہے تو آپ اس کی کوئی پرواہ نہ کریں، آپ تو یہ فرما دیں کہ میں تو ایک خبردار کرنے والا ہوں، اور جو میری بات مانے ان کو خوشخبری سنانے والا ہوں۔ آخر میں اللہ کے رسول کو تبلیغ کی یہ حکمت خصوصیت کے ساتھ بتائی گئی ہے کہ مخالفین کی زیادتیوں کا مقابلہ صبر اور جبت سے کریں تاکہ اشتعال کی وجہ سے کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے جس سے تبلیغ کے کام میں رکاوٹ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار فرمائیں اور جاہلوں سے نہ الجھیں۔ اے نبی، آپ اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے رہیں، رو رو کر اور خوف کے ساتھ، دل میں بھی اور بآواز بلند بھی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نبی کی رسالت کو مکمل طور پر قولاً و عملاً تسلیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آخرت کا یقین عطا فرمائے اور اپنے سے گڑ گڑا کر مانگنے والا بنائے، آمین۔